السلام علیکم۔ امید کامل ہے کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ ہمارا غزلوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سے پہلے ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دو غزلوں کی تشریح کی۔ اس کے بعد ناصر کاظمی کی غزل جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، دیکھیے گا کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانۂ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، اور شہر کی بے چراغ گلیوں میں، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، اور وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ پہلا شعر دیکھیں، ہم اس کی تشریح کرنے لگے کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ لہر کہتے ہیں جوش کو، ولولہ کو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ابھی ابھی میرے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے، لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی تازہ ہوا چلی آئی ہے۔ ناصر کاظمی جدید غزل کے نمائندہ شعراء میں سے ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ وہ میر تقی میر کا بھی انداز سخن رکھتے تھے۔ بعض جگہوں پر ثانی میر کے نام سے پکارے جاتے ہیں، جبکہ انہیں واقعات ہجرت سے متاثر ہونے کی وجہ سے شاعر ہجرت بھی کہا جاتا ہے۔ شارحین کا خیال ہے کہ ان کی اکثر غزلوں میں تحریک پاکستان اور تقسیم ہند کا بہت درد ہے۔ بہرحال زیر نظر غزل بھی ان کے واردات قلبی کی عکاس ہے، جو یادوں اور امیدوں کے چراغ روشن کر رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی نے کہا کہ میرے منجمد دل میں ایک لہر اٹھی ہے، جیسے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آ جائے اور سارا جمود اور غم کا حصار توڑ کر رکھ دے۔ شاعر دراصل ماضی کے واقعات سے پریشان اور سوگوار ہے، وہ ماضی کی یادوں میں کھو کر بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ماحول اور خصوصاً دوست کی جدائی سے سخت اداس اور مایوس ہے۔ وہ غم زدہ ہے اور یاس و حسرت کی راہوں پر گامزن ہے۔ ناصر کا دل بجھا ہوا ہے، دل میں ایک خزاں کا سما ہے۔ وہ غم زدہ موسم میں بہار کی آمد کا خواہ ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کے بچھڑے ہوئے دوستوں کا پیغام کوئی تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح لائے، اور اس تازہ ہوا کے جھونکے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ تو ناصر کاظمی جو ہیں بے شک حسین یادیں اور اس کے جلوے حسین محبوب کا سراپا ایک عاشق کو نئی زندگی بخشنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اب وہ ہجر میں بھی وصل کے مزے لوٹتا اور کوسوں میل دور قیام پذیر دوست کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ آتش لکھنوی بڑا اچھا شعر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن میں ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے ناصر کاظمی کی غزل کا پہلا شعر، جس کی تشریح کی۔ دوسرا شعر دیکھیے گا کہ شور برپا ہے خانائے دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ شور برپا ہونا، شور مچا ہونا۔ خانہ دل کہتے ہیں دل کے گھر میں، یعنی میرا دل۔ کہتا ہے کہ میرے خانہ دل میں شور برپا ہو گیا ہے، یوں لگتا ہے کہ کہیں کوئی دیوار گری ہے جس کا یہ شور ہے۔ ایک عاشق کی قسمت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ محبوب کی یاد آتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ زیادہ ہی بےتاب ہو جاتا ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے دل کے گھر کی کوئی دیوار گر پڑی ہو۔ شاعر کی بھی یہی کیفیت ہے، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا ہو۔
اور انسانی دل اصل میں محبوب کا غار ہوتا ہے، اور اس میں اسی کا ذکر اور فکر اور یاد رہتی ہے، اور بحیثیت مسلمان تو یہ بنا ہی یاد الہی کے لیے ہے، اور حکم بھی ہے کہ زبان ذکر الہی سے تر اور دل یاد خدا بندی سے روشن رہے۔ فیض احمد فیض نے بڑا اچھا شعر کہا، وہ کہتے ہیں کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں چلے ہولے سے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اور شاعر اپنے محبوب کی یاد میں یوں محو ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی کچھ خبر نہیں، وہ ماضی کی یادوں میں اس قدر کھویا ہوا ہے کہ شہر کا شور شرابہ بھی اسے سنائی نہیں دیتا۔ جیسا کہ رسا چغتائی کہتے ہیں کہ آہٹیں آہٹیں سن رہا ہوں یادوں کی، آہٹیں سن رہا ہوں یادوں کی، آج بھی اپنے انتظار میں غم۔ ناصر کاظمی کی انتہائی خوبصورت غزل، جس کے دوسرے شعر کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ تیسرا شعر دیکھیے گا کہ بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، میرا دل، کہتے ہیں کہ میرا دل اس بڑی دنیا میں نہیں لگتا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی کسی چیز کی کمی رہتی ہے۔ اور اس شعر میں شاعر نے اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے، خارجیت کے حوالے سے کہا کہ اگرچہ یہ دنیا بڑی پڑی ہے مگر مجھے اس میں کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب تک دل کا مقصود حاصل نہ ہو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا ہزار نعمتوں سے بڑی ہوئی ہے، یہ مہر و ماہ کی ضیاء پاشیاں، گلستان ہزار رنگ کی رعنائیاں، موسموں کا تغیر و تبدل، نفس و آفاق کی خوبصورتیاں، غرض ہر لمحہ ہر جگہ خدائے بزرگ و برتر کی کارگریاں، اور انسان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جلوہ نما ہے، لیکن وہ خود اداس ہے، پریشان اور ناخوش ہے، شاید وہ جو کچھ چاہتا ہے اسے حاصل نہیں ہے۔ دنیا کی رنگینی کے باوجود شاعر پریشان ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا میں ہر طرف سکون اور چین ہے، اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس کا دل مغموم ہے۔ شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ اس خوبصورت دنیا میں جو کمی ہے وہ بچھڑ جانے والے دوستوں کی ہے، دوست ساتھ نہیں تو دنیا کی رونق بھی بے فائدہ ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جو ناصر کو اس حسین دنیا میں پریشان کیے ہوئے ہے۔ فضیل جعفری کا بڑا اچھا شعر ہے، کہتے ہیں کہ بھولے بسرے ہوئے غم پھر ابھر آتے ہیں کئی، آئینہ دیکھیں تو چہرے نظر آتے ہیں کئی، بے شک محفل سجی ہو اور رونق محفل نہ ہو، یا میکدے میں ساقی نہ ہو تو دل کیوں کر خوش و خرم رہ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اس کو ڈھونڈتی ہے ہر دم۔ اور غالب نے کہا تھا کہ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی اب وہ رعنائی خیال کہاں۔ تو سید ضمیر جعفری نے کہا تھا کہ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ ناصر کاظمی کی غزل پڑھیں جس کے تیسرے شعر کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ چوتھا شعر دیکھیے گا کہ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ شریک سخن کہتے ہیں گفتگو میں شریک، ہم کلام، ہم سخن کہتے ہیں ساتھ باتیں کرنے والا، خاموشی کو کہتے ہیں۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ اے دوست اگر تو شریک سخن نہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ تیری خاموشی ہی مجھ سے ہم کلام ہے۔ عاشق لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں جو کام نامراد ہو کر بھی اپنے بے وفا محبوب سے محبت کی توقع اور اسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور ہم پر مہربان ہوگا۔ وہ ہجر و فراق میں بھی حوصلہ نہیں چھوڑتے، ان سے الٹا لذت کشید کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ محبت میں سچے یعنی عشاق صادق ہے، لہذا فرقت کی کوئی
کوئی حیثیت نہیں، ان کے لیے یہ بھی وصل کا ایک انداز ہے، بلکہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ شاعر اسی درجہ میں محبت میں آگے بڑھ گیا ہے، اور اب اس کے تصور میں ہر وقت محبوب کی یاد رہتی ہے۔ وہ جب جی چاہتا ہے محبوب سے باتیں کرنے لگتا ہے، اب اسے محبوب کی جدائی کا کوئی غم نہیں، کیونکہ اب وہ ہر پل اس کے ساتھ ہے۔ شاید دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر جب تنہا بیٹھتا ہے تو محبوب اس کے تصور میں چلا آتا ہے، اس کی تنہائی نہیں رہتی، خوب دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ موجی راموجی نے کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ اور فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کے اپنے راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ اور اقبال نے اسی مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں باندھا تھا کہ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ ہم پڑھ رہے تھے چوتھا شعر جس کی ہم نے تشریح کی۔ پانچواں شعر دیکھیے گا کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ جزیرہ کہتے ہیں سمندر میں خشکی کا قطع۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، تیری آرزو آج بھی یادوں کے بے نشان جزیروں سے آ رہی ہے۔ عشق صادق ہو تو عاشق جدائی کی صفت کو بھی خوشی سے دل سے قبول کرتا ہے، اور وہ اسے محبوب سے دوبارہ ملنے کا ذریعہ جانتا ہے، نیز وہ ماضی کی یادوں اور محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کو اپنی محبت بلکہ زندگی کا حسین اور قیمتی سرمایہ سمجھتا ہے۔ یادوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، جب دل کے نہا خانے میں یادوں کے چراغ روشن ہوتے ہیں تو فرقت کا اندھیرا کافور ہو جایا کرتا ہے۔ مومن خواہ مومن نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اور شاعر نے اسی شعر میں یاد کی تلخی کو بھی شرعی اور دل کے قریب محسوس کیا ہے۔ اس نے یاد کو بے نشان جزیرہ کہہ کر نہایت خوبصورتی پیدا کر دی ہے۔ کہتا ہے کہ یاد بھی ایک گمشدہ جزیرے کی طرح دل لواتی ہے۔ جزیرہ وہ خط ہوتا ہے جس کے چاروں جانب پانی ہوتا ہے اور وہاں آنا جانا آسان نہیں ہوتا۔ شاعر دراصل یادوں میں ہو کر فرقت کو بلا دیتا ہے اور دوست کی قربت کے مزے لیتا ہے۔ فیض احمد فیض نے کیا خوب کہا تھا کہ دشتے تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں میں، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب۔ کیونکہ شاعر عاشق صادق ہے، لہٰذا اس نے آج تک محبوب کو نہیں بلایا، وہ اسے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی وقت یاد آتا رہتا ہے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتو کی پازیب بجی تم یاد آئے۔ ناصر گزرے دنوں کو آواز دے کر اپنے بچھڑے ہوئے دوستوں کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ وہ حسین یادوں میں کھویا ہوا ہے، جہاں اسے اپنے حسین محبوب کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کی یادیں اس کا حسین اور قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ یادیں تنہائی میں اس کی خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے ناصر کاظمی کی غزل جس کے پانچویں شعر کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ چھٹا شعر دیکھیے گا، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ بے چراغ کہتے ہیں اندھیری، جہاں روشنی نہ ہو۔ جہاں روشنی نہ ہو، کہتے کہ اے دوست اب بھی زندگی تمہیں شہر کی بے چراغ گلیوں میں ڈھونڈ رہی ہے۔ اس شعر میں بھی سابقہ شعر کی طرح یادوں کی بات کی گئی ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ اے دوست میں تجھے آج بھی ان اندھیری گلیوں میں تلاش کر رہا ہوں جہاں تم کبھی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور محبت کی محفلیں سجاتے تھے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی اور ہم دونوں وصل کے مزے لوٹتے تھے۔ دوستی کے سچائی، گہرائی اور محبت و عشق کی سربلندی اور سرفرازی کا یہ حال تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے تھے۔ ہم ہر وقت ساتھ رہتے تھے، کبھی جدا نہیں ہوتے تھے۔
اب حالات بدل گئے، گردش دوران نے ہمیں جدا جدا کر دیا ہے۔ ناصر کاظمی کا ہی ایک شعر ہے کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ناصر کاظمی نے جدائی کی کیفیت کو یوں بیان کیا کہ اس شہر بے چراغ میں تو جائے گی کہاں، آ اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں۔ شاعر ناصر کاظمی کو تحریک پاکستان اور تقسیم ہندوستان کے جان گسل لمحات اور فرزاں واقعات بھی یاد آتے ہیں۔ ناصر کاظمی کے قول کہتے ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ یہ تھی ناصر کاظمی کی غزل کا چھٹا شعر جس کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ ساتواں شعر دیکھیے گا کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو کہتے ہیں کہ اے ناصر غم نہ کر، اچھا وقت ضرور آئے گا، ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے۔ شاعر کا دل بڑا حساس ہوتا ہے اور وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ معاشرتی برائیاں اور انسان کی محرومیاں اسے ہمیشہ غمزدہ رکھتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا ہنگامہ ہو یا انقلاب برپا ہو کہ ہر طرف خوشیاں ناچنے لگیں اور انسان پرامن زندگی گزار سکے۔ اس طرح اہل سخن حقیقت پسند بھی ہوتا ہے اور فطرت کے تقاضات اور قدرت کے عنایات سے بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ امید کا دامن تھامے آگے بڑھنا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اور ناصر کاظمی کا ہی ایک شعر ہے کہ کل جو تھا وہ آج نہیں، جو آج ہے کل مٹ جائے گا، کل جو تھا وہ آج نہیں، جو آج ہے کل مٹ جائے گا، روکھی سوکھی جو مل جائے شکر کرو تو بہتر ہے۔ شاعر نے اس شعر میں سمجھایا کہ ہمیں مایوسیوں، محرومی اور اداسیوں اور ناکامیوں سے قطع نظر اچھے دنوں کی امید رکھنی چاہیے اور اپنی منزل مقصود کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے کہ وقت کے سانچوں میں ڈھل گئے، کچھ لوگ تھے کہ وقت کے سانچے بدل گئے، اور اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ وہ ہر رات کے بعد حسین صبح طلوع کرتا ہے اور ہر خزاں کے بعد موسم بہار کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور بے شک ایسا ہی ہوتا ہے، رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی۔ ہم پڑھ رہے تھے ناصر کاظمی کی پہلی غزل جن کے اشعار کی ہم نے تشریح کی۔ تو اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔